یہ فلیٹ میرا تھا لیکن اب سے یہ تم چاروں کا ہے۔ جب بھی کوئی کام وغیرہ ہوا تو ہم یہیں پر ملیں گے۔ اسد اور فاض، تم دونوں سائے کی طرح ان دونوں کے ساتھ رہو گے۔ میر نے فاض اور اسد کو دیکھتے کہا، جنہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اگر یہ دونوں کام کو چھوڑ کر کہیں پر بھی جھگڑتے ہوئے نظر آئے تو فوراً سے پہلے مجھے کال کرنا، میں خود ان دونوں کو دیکھ لوں گا۔ میر نے فاض اور اسد کو دیکھتے کہا، جو مسکرا پڑے تھے۔ تم چاروں نے ایک ٹیم بن کر کام کرنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ اگر ایک مشکل میں ہے تو دوسرے نے اسے باہر نکالنا ہے۔ اگر تم لوگ جھگڑتے رہو گے تو دشمن تم لوگوں کی اس کمزوری سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ میر نے چاروں کو سمجھانے والے انداز میں کہا۔ چاروں نے فرما برداری سے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ میر ایک دو باتیں مزید کرنے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ اسد اور فاض کی دوستی ہو گئی تھی، دونوں کی نیچر ایک طرح کی ہی تھی، اس لیے دونوں کی دوستی جلدی ہو گئی تھی۔ تمہاری اس کالی بلی کا نام کیا ہے؟ دوپہر نے الیکس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کبیر سے پوچھا۔ اس کا نام الیکس ہے، اور اگر کوئی اسے کالی بلی کہے تو برا مان جاتا ہے۔ کبیر نے دوپہر کو گھورتے ہوئے کہا، الیکس کیسے ہو یار؟ کیسے جھیلتے ہو اپنے مالک کو؟ دوپہر نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ جیسے تمہارے پالتو تمہیں جھیلتے ہیں۔ کبیر بھی کیوں پیچھے رہتا؟ دوپہر کے سوال کا جواب نہ دے، یہ تو ہو نہیں سکتا تھا۔ فاض نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی میر جو کچھ کہہ کر گیا تھا، ساری باتیں ان کی سر سے گزر گئی تھی۔ کہیں سے بھی دونوں سنجیدہ نہیں لگ رہے تھے، بچوں کی طرح ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے تھے۔ فاض اور اسد کچن کی طرف چلے گئے۔ پاشا کی سرگرمیاں کیا ہیں؟ اسد نے فاض کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کرتا تو وہ بہت کچھ ہے، کوئی ایک کام کرتا ہو تو میں بتاؤں؟ فاض نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے سنا ہے رانا کا بڑا بیٹا کچھ کرنے والا، کچھ بڑا۔ پاشا اور رانا نے ہاتھ ملا لیا ہے؟ اسد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ فی الحال تو رانا کا بڑا بیٹا ہسپتال میں ہے، ابھی تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میں جانتا ہوں اس کا چھوٹا بیٹا ضرور کچھ نہ کچھ کرے گا، اور ہمیں کبیر اور دوپہر دونوں سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے، فاض نے کہا۔ ابھی تو وہ دونوں لڑنے میں بزی ہیں، اس کے بعد ہی بات ہو سکتی ہے، اسد نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر فاض بھی ہنس پڑا۔ آج ہم دونوں حویلی جا رہے ہیں، تم رانا پر نظر رکھنا، اور ہاں، پاشا کا خاص آدمی آنے والا ہے، میں نہیں جانتا وہ کون ہے، لیکن اس سے تھوڑا ہوشیار رہنا ہوگا۔ فاض نے اسد کو دیکھتے کہا، ٹھیک ہے، اسے بھی دیکھ لیں گے۔ اسد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ زری بہت خوش تھی، خوشی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ رانی نے بھی محسوس کیا تھا، لیکن وہ بھی زری کی خوشی میں خوش تھی۔ شامیر اب پریشان تھا کہ کس طرح رانی کو حویلی سے باہر لے کر جائے۔ ابھی وہ اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا جب اسے فاض اور دوپہر سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے۔ دوپہر نے ڈارک بلو کلر کی شرٹ اور ساتھ بلیک پینٹ پہنی ہوئی تھی، اور فاض کا پورا سوٹ بلیک تھا۔ آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے، شرٹ کے بازو کوہنیوں تک فولڈ کیے، چہرے پر چھائی سنجیدگی دیکھ کر شامیر بھی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ السلام علیکم، دوپہر نے بھاری لہجے میں سلام کیا، جس کا شامیر نے خوش دلی سے جواب دیا۔ کیسی رہی تمہاری میٹنگ؟ شامیر نے دوپہر کو دیکھتے پوچھا۔ بہت اچھی، دوپہر نے ہلکا سا مسکرا کر جواب دیا۔ دوپہر رات کھانے کے بعد بابا کے کمرے میں آ جانا، ایک ضروری بات کرنی ہے، شامیر نے سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، ابھی میں انکل سے مل لوں، دوپہر نے کہا، اور فضیل کے کمرے کی طرف دونوں چلے گئے۔
کمرے سے نکلنے کے بعد دوپہر کی نظر زری پر پڑی جو سرخ رنگ کا سوٹ پہنے گلاب کا پھول ہی لگ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے تو دوپہر بھی زری کو دیکھ کر تھم گیا تھا۔ فاض نے زری کو دیکھا تو وہاں سے چلا گیا۔ زری نے بھی دوپہر کو دیکھ لیا تھا، اس لیے اس کی طرف مسکراہٹ اچھال کر وہاں سے چلی گئی۔ پتہ نہیں کیوں زری کو مسکراتے دیکھ دوپہر کے اندر سکون سا اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ اپنا شاید یہاں آنے کا مقصد بھول رہا تھا۔ دوپہر بھی اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ زری کے ہاتھ میں دوپہر کا دیا ہوا ہی بریسلٹ موجود تھا۔ مریم فاض کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تھی۔ مریم تو جانا نہیں چاہتی تھی، فاض نے ہی اسے زبردستی لے کر گیا تھا۔ فاض کیسے ہو تم؟ مریم اور فاض کسی بات پر بحث کر رہے تھے کہ پیچھے سے آتی نسوانی آواز نے دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ فاض نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں عائشہ کھڑی تھی، جو فاض کی فرینڈ تھی اور فاض کے گلے آ لگی تھی۔ مریم کو یہ سب اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے فاض کو گھور کر دیکھا۔ تم اب نظر نہیں آتے، کہاں ہوتے ہو؟ اور یہ کون ہے؟ عائشہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ عاشی، اس سے ملو، یہ ہے میری گرل فرینڈ مریم، فاض نے مسکراہٹ دباتے کہا۔ مریم نے آنکھیں پھاڑے فاض کو دیکھا۔ یہ تو بہت کیوٹ ہے، عائشہ نے مریم کو دیکھتے کہا، جو غصے سے فاض کو ہی دیکھ رہی تھی۔ تم واپس کب آئی؟ فاض نے عائشہ کو دیکھتے پوچھا۔ کل ہی واپس آئی ہوں، عائشہ نے جواب دیا۔ مریم کو تو فاض کا گرل فرینڈ کہنا تپا گیا تھا۔ اس سے پہلے مریم کچھ بولتی، فاض نے اسے کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کیے اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ ٹھیک ہے فاض، ابھی میں چلتی ہوں، ایک ضروری کام ہے مجھے، کسی دن ڈنر پر ملتے ہیں، عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ اگر آپ کو اتنا مسئلہ ہے تو مجھے چھوڑ دیں، مریم نے دانت پیستے فاض کا ہاتھ اپنی کمر سے پیچھے کرتے کہا۔ چھوڑ ہی تو نہیں سکتا مسز، فاض نے مریم کے چہرے کی طرف جھکتے بے باکی سے ایک آنکھ دباتے کہا۔ مریم نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا اور فاض سے تھوڑا پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اس وقت دونوں مارکیٹ میں موجود تھے۔ فاض کو تو ہوش ہی نہیں تھا، وہ کہیں بھی شروع ہو جاتا تھا۔ شاپنگ نہیں کرنی؟ مریم نے فاض کی گہری نظروں سے تنگ آ کر کہا۔ چلو مسز، فاض نے مریم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا اور دوسری شاپ کی طرف چلے گئے۔ کہاں جا رہی ہو؟ مصطفیٰ نے رانی کو دیکھتے پوچھا۔ امی کے ساتھ شہر، کچھ کام ہے انہیں، رانی نے عام سے لہجے میں کہا۔ اور ساتھ کون جا رہا ہے؟ مصطفیٰ نے دوبارہ سوال کیا۔ ڈرائیور کے ساتھ ہم لوگ جا رہے ہیں۔ اگر آپ کے سوال جواب ختم ہو گئے ہوں تو کیا میں جاؤں؟ رابی نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ جاؤ، میں نے کب تمہیں روکا ہے؟ مصطفیٰ نے بھی ڈبل گھوری سے نوازتے ہوئے کہا۔ رانی وہاں سے چلی گئی اور مصطفیٰ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ شامیر نے جب اپنی ماں اور رانی کو گاڑی میں بیٹھتے دیکھا تو پاشا کو فون کیا۔ میری امی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے پاشا، لیکن رانی کے ساتھ جو تمہارا دل کرے تم کر سکتے ہو، اب سے وہ تمہاری ہے، شامیر نے فون پر پاشا کو کہا اور موبائل بند کر دیا۔ نغمہ بیگم ہر مہینے شہر جاتی تھی کچھ سامان لینے، اور اب جب شامیر کو معلوم ہوا کہ اس کی ماں کے ساتھ رانی جا رہی ہے تو شامیر خوش ہو گیا، اس کا کام تو آسان ہو گیا تھا۔ دوپہر بیٹا، میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا تھا، رات تک کا انتظار نہیں ہوا اس لیے ابھی میں آ گیا، فضیل نے دوپہر کے کمرے میں داخل ہوتے کہا۔ اس کے پیچھے ہی شامیر بھی تھا۔ جی بیٹھیے آپ، دوپہر کے سنجیدگی سے کہا۔ فاض بھی وہیں موجود تھا۔ دوپہر بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنا داماد بنا لوں، فضیل نے سیدھے مدعے پہ آیا۔ دوپہر نے سنجیدگی سے
پہلے شامیر کو دیکھا اور پھر فضیل کو دیکھا۔ انکل آپ نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا، مجھے منظور ہے۔ دوپہر کی بات نے جہاں شامیر اور فضیل کو خوش کر دیا تھا، وہیں فاض سپاٹ چہرہ لیے دوپہر کو دیکھ رہا تھا۔ تو بیٹا میں چاہتا ہوں سادگی سے نکاح ہو جائے، فضیل نے کہا۔ انکل جیسا آپ کو بہتر لگے، لیکن ابھی مجھے ضروری کال آئی ہے آفس سے، میرا جانا ضروری ہے، تو اس بارے میں ہم کل بات کرتے ہیں، آپ پلیز برا مت منائیے گا، دوپہر نے کہا۔ ارے نہیں بیٹا کوئی بات نہیں، ہم کل بات کر لیں گے، تم جاؤ، فضیل نے جلدی سے کہا۔ شامیر بھی بہت خوش تھا، وہ دوپہر کے گلے لگا، پھر دونوں باہر چلے گئے۔ چلو میرے ساتھ، دوپہر نے فاض کو دیکھتے کہا، جو خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا تھا۔ گاڑی میں بھی فاض خاموش رہا تھا، لیکن فلیٹ پر آتے ہی پھٹ پڑا۔ کبیر اور اسد بھی وہیں پر تھے۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ دوپہر، عباس آپ نے مجھے بتانا پسند کریں گے؟ آپ تو کہتے تھے اقرا کے سوا کسی سے بھی محبت نہیں کرتے، اور اب پہلے زرتشا کرن، یہ سب کیا ہے؟ فاض نے سینے پر ہاتھ باندھتے دوپہر کو دیکھتے پوچھا، جس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ تمہیں کس نے کہا میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں؟ دوپہر، عباس نے صرف ایک لڑکی سے محبت کی ہے اور وہ اقرا تھی۔ دوپہر نے فاض کے سامنے کھڑے ہوتے سرد لہجے میں کہا۔ عباس کس سے جھوٹ بول رہے ہو، خود سے یا مجھ سے؟ فاض نے بھی سرد لہجے میں کہا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، دوپہر نے جنجلاتے ہوئے کہا۔ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، جانتے بھی ہو شامیر نے میری بہن کے ساتھ کیا کیا، تمہارے ساتھ کیا کیا، اور تم اسے ایک موقع دے رہے ہو؟ کیوں؟ آخر تمہارا دل کیوں نرم پڑ گیا؟ فاض نے گھراتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری بہن میری بیوی بھی تھی، اور میرے معاملے میں دخل اندازی مت کرو فاض، ورنہ بہت برا ہوگا، دوپہر نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ کیا بچوں کی طرح لڑ رہے ہو تم دونوں؟ فاض، اگر دوپہر نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا، اور تم دونوں دوست کم بھائی زیادہ ہو، اتنی سی بات پر لڑنے لگو گے تو معمولی سے انسان سے بھی ہار جاؤ گے۔ کبیر جو کب سے ان کی بحث سن رہا تھا آخرکار بول پڑا۔ دونوں خاموش ہو گئے تھے۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، دونوں دوست آج لڑ رہے تھے۔ فاض غصے سے باہر ٹیرس پر چلا گیا۔ کبیر نے اسد کو اشارہ کیا، جس نے اس بات میں سر ہلایا۔ خود کبیر فاض کے پیچھے چلا گیا۔ فاض نے اپنی جیب سے لیٹر نکالا اور سگریٹ کو سلگایا، جسے آتے ہی کبیر نے لے لیا اور خود کش لینے لگا۔ فاض خاموش رہا تھا۔ تمہیں میں فاض کہہ کر بلاؤں یا عمر؟ کبیر نے سامنے دیکھتے پوچھا۔ عمر صرف مجھے دوپہر کہہ سکتا ہے، تم مجھے فاض کہہ سکتے ہو، فاض نے سنجیدگی سے کہا۔ تو فاض میاں، دوپہر تمہارا دوست ہے بچپن سے، اسے جانتے ہو تم؟ کبیر نے ایک اور کش لیتے پوچھا۔ ہاں، دوپہر میرے لیے بہت اہم ہے، فاض نے سنجیدگی سے کہا۔ تو پھر تم سے اس کی خوشی کیوں نہیں دیکھی جا رہی؟ اس بار کبیر نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ کیا مطلب؟ فاض نے کبیر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا تم چاہتے ہو ساری زندگی دوپہر اسی طرح گزار دے؟ میں جانتا ہوں جو اس کے ساتھ حادثہ ہوا وہ ناقابل برداشت تھا، لیکن اب اگر وہ کسی کی طرف بڑھ رہا ہے، کسی میں دلچسپی لے رہا ہے، تو تمہیں کیوں مسئلہ پیش آ رہا ہے؟ اگر کوئی اس کی خوشی کی وجہ بن رہا ہے تو تم درمیان میں کیوں آ رہے ہو؟ کبیر نے فاض کو دیکھتے پوچھا، جو اب سیدھا ہو کر کبیر کو دیکھنے لگا تھا۔ کبیر، دوپہر میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، اور میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ وہ خوش نہ رہے، لیکن تم اسے نہیں جانتے، میں اسے جانتا ہوں، اور بہت پہلے سے ہی میں جان گیا تھا کہ دوپہر کے دل میں زرتشا کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا ہے، لیکن مجھے اس لڑکی کی فکر ہے۔ دوپہر یہ بات کبھی نہیں مانے گا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے، بلکہ وہ اسے مزید تکلیف دے گا، کیونکہ وہ شامیر کی بیوی ہے، جس نے دوپہر کی بیوی کی جان لی۔ دوپہر کیا کر جائے کسی کو کچھ نہیں پتہ، اور میں دوپہر کو اس لڑکی سے دور رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر وہ دوپہر کی ہو جاتی ہے تو دوپہر اسے بہت تکلیف دے گا،
جو میں نہیں چاہتا۔ فاض نے سنجیدگی سے کہا، لیکن وہ اس سے محبت کرتا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے، اور جس سے انسان محبت کرتا ہے اگر اسے تکلیف بھی دے دے تو بعد میں مرہم بھی لگا دیتا ہے۔ کبیر نے سرداہ بھرتے ہوئے کہا، اس انسان سے کوئی بعید نہیں، اس نے کیا سوچا ہوا ہے یہ بھی میں نہیں جانتا، لیکن اتنا جانتا ہوں مجھے غصے میں اتنا سب کچھ بھی بولنا نہیں چاہیے تھا۔ فاض نے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا، بالکل، اب جاؤ اپنے ہٹلر دوست کے پاس۔ کبیر نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر فاض بھی ہنس پڑا اور اندر کی جانب اپنے قدم بڑھا دیے۔ دوپہر کا پورا نام دوپہر عباس تھا، لیکن عمر اور پاشا ہی صرف جانتے تھے، باقی سب اسے عباس یا شیرو کے نام سے جانتے تھے۔ عمر کا اصل نام فاض تھا، لیکن اقرا اسے عمر کہتی تو اس نے اپنا نام عمر ہی بتایا تھا۔ اصل نام سے دانیال، اقرا اور دوپہر ہی واقف تھے۔ فاض روم میں داخل ہوا تو دوپہر کسی سوچ میں غرق بیٹھا تھا۔ فاض بھی اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ دوپہر فاض کو دیکھتے ہی مسکرا پڑا، فاض کے گلے لگ گیا۔ اسے اتنا یقین ضرور تھا کہ فاض اس کے پاس ضرور آئے گا۔ فاض بھی مسکرا پڑا تھا۔ سوری، فاض نے شرمندگی سے کہا، ایک شرط پر میں تمہیں معاف کروں گا، اگر تم مجھے دوبارہ کبھی سوری نہیں کہو گے تو۔ میں جانتا ہوں میں بھی کچھ زیادہ ہی بول پڑا، لیکن ہمیں لڑنا نہیں چاہیے۔ تم میرے کسی بھی معاملے میں دخل اندازی کر سکتے ہو، دوپہر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ تو میں ہمیشہ کرتا رہوں گا، لیکن تم نے کرن سے شادی کرنے کی حامی کیوں بھر لی؟ فاض نے پوچھا تو دوپہر ہنس پڑا۔ تم لائیو شو دیکھنا، وہ زیادہ مزیدار ہوگا۔ دوپہر نے پیچھے صوفے سے ٹیک لگاتے کہا، کیا مطلب؟ فاض نے ناسمجھی سے پوچھا۔ بس تھوڑا سا انتظار کر لو، دوپہر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اتنے میں کبیر دروازہ نوک کرتے کمرے میں داخل ہوا۔ تمہارا کتا یہاں کیا کر رہا ہے؟ کبیر نے دوپہر کو دیکھتے پوچھا۔ گھر دیکھنے آیا تھا، پسند آ گیا تو یہیں رک گیا، دوپہر نے سنجیدگی سے کہا، اور فاض تو حیران ہو رہا تھا۔ کبیر کے ساتھ دوپہر بالکل بچہ بن جاتا تھا۔ دیکھو، بڑے پاپا نے سختی سے کہا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ ابھی میرے پاس رہنے کے لیے صرف یہ ایک فلیٹ ہی ہے، میری تو مجبوری ہے، لیکن تم اپنے کتے کو اپنے گھر رکھ سکتے ہو۔ کبیر نے جھنجھلا کر کہا، میر نے کہا تھا کچھ دن تک کبیر اسی فلیٹ میں رہے گا، اور جو کچھ میر نے اسے معلوم کرنے کا کہا اسے معلوم کیے بغیر نہیں آئے گا۔ بولٹ، اس کا نام بولٹ ہے، اگر اسے بھی کوئی کتا کہے تو اسے اچھا نہیں لگتا، دوپہر نے کبیر کی بات دہراتے ہوئے کہا۔ کبیر بولٹ دوپہر کا لاڈلا ہے، وہ زیادہ تر اس کے ساتھ ہی رہتا ہے، تو وہ بھی اب یہیں رہے گا، فاض نے کبیر کو دیکھتے کہا۔ ٹھیک ہے، کبیر نے فاض کو دیکھتے کہا، اور وہاں سے چلا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کبیر کے ساتھ تم بچے کیوں بن جاتے ہو، اور وہ بھی تمہارے ساتھ جب ہوتا تو بچہ بن جاتا ہے، کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ وہ ٹائیگر اور تم شیرو ہو۔ فاض نے ہنستے ہوئے کہا، کبیر مجھے اچھا لگا، بس جلدی چڑ جاتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے آگے جا کر ہمارے تعلقات اچھے ہو جائیں گے، دوپہر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، اور ہاں، مجھے مارکیٹ میں عائشہ ملی تھی، وہ کل ہی لندن سے واپس آئی ہے اور آج پاشا سے ملے گی، فاض نے کہا۔ ظاہر سی بات ہے، اس کی گرل فرینڈ ہے تو اسے ہی ملے گی، دوپہر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اور اب میں چلتا ہوں، تم صبح گاؤں چلے جانا، میں خود آ جاؤں گا، مریم اکیلی پیلس میں ہے، فاض نے کھڑے ہوتے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے دوپہر اپنی اور فاض کی ہوتی بحث کے بارے میں سوچنے لگا۔